مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، بڑے نفیس، تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے، تو ان کے لیے مجھے فرمایا استاد روٹی تو بنا۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں ہے مفتی صاحب کو پسند نہ آئی تو کیا بنے گا۔ حوصلہ افزائی کتنی ضروری چیز۔ اب وہ میں روٹی ناشتے میں لا کے رکھی، اور اللہ کا فضل، اب تو خیر بھول بھلیاں ہو گیا، ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا۔ ایک دفعہ میں گھر میں تھا تو رمضان کا مہینہ تھا، تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی، گرمیوں کا رمضان، تو میری آنکھ کھل گئی، تو سب سوئے پڑے، نوکر بھی گھر والے بھی، تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا، چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ جب ساری روٹیاں پک گئیں، آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا، کو تیرا بھلا ہو جاوے، ایک ہی کیتا۔ میں کہا روز تم پکاتی ہو، آج میں پکا کے دے رہا ہوں، اس میں کیا ہے؟ تو میں نے روٹی پیش کی نا، تو مفتی صاحب نے ایک دو لقمے کھائے، تو میں وہ کھڑا سے کانپ رہا، پتہ نہیں اب کیا ہوتا، کس نے پکائی ہے؟ ہاں کہا جی میں نے پکائی، ماشاءاللہ بہت اچھی پکائی۔ تو میرا دل اتنا بڑا ہو، حوصلہ افزائی کرنا، برائیوں کو، ہماری معاشرت کیا ہے، 100 خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کے پکڑ لینا اور 100 پہ کاٹا۔ 100 نظر نہیں آتی، ایک کمی کو پکڑ کے اسے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے۔ یہ گھر کا دین ہے، گھر کا دین ہے، یہ گھر کی معاشرت ہے۔ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو، اس سے دل بڑھتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر، تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا، کھانا ان کو پسند آیا، کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ۔ تو نے اپنی بیگم کو پردے میں بلایا، کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت مزیدار تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا پکایا۔ تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کہ نہیں حضرت، آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس پر آیا ہے کہ 30 سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی۔ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر، کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں، سرکہ ہے۔ کہا واہ 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 واہ، نعم الادام الخل، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ سبحان اللہ، کیسے دلجوئی فرمائی اپنی بیگم کی، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، یا تو نے نمک کم ڈال دیا، تو نے مرچی زیادہ کر دی۔ ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا، تو پکانا ہمارے ذمہ ہوتا تھا، تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی۔ جب 2,000 آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے، 5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے، اور 10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے۔ سخت سردی میں بھی، سخت گرمی میں بھی۔ سردی میں جب رات کو آٹا گوندتے تھے ہم، تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ، تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو، ہاتھ ایسے اکڑ جاتے، اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے، 2,000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی۔ تو اب کوئی آ کر کہتے انہیں کچی روٹی پکائی، تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے، کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں، پکا پکا برا حشر ہو گیا، کہتے کچی پکائی۔ بھائی صبر کر کے چپ کر کے کھا جا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے، تو اس نے کھیر بنا کر پیش کی۔ اچھا، نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ دیہاتی عورت سمجھ نہ سکی، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا، تو انہوں نے سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب کے سامنے کھیر رکھی۔
تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی. کہنے کہ واہ 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 واہ، بڑی مزے کی کھیر، ساری لے میں اکیلا کھاؤں گا، کسی کو نہیں کھانے دوں گا. ساری کھیر کھا گیا، اس پر پردہ ڈالنے کی. وہ تو جب انہوں نے کہا مولا لیاس کا بچا ہوا تھوڑا سا میں جب چکھا تو کڑوا، ہائے مر گئی، یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا. ایک دم ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی، تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی، تو وہ اندھیرا سا تھا، تو چینی کے بجائے نمک ڈال دیا اور دسترخوان پہ لے آئے. سب پی رہے، واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں، مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے. چپ کر کے پی رہے، چپ کر کے پی رہے، کسی ایک نے نہیں کہا. باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا، تو میں نے اس کہا چاچا آتے نو چاہ پیوا ماں. وہ آ گیا، اس نے پہلا گھونٹ بھرا، ہوئے تا کوڑی ہے، اس نے بانڈا پھوڑ دی. پھر سارے ساتھی ہنس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا، بانڈا پھوڑ دیا. کیا خوبصورت تربیت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی ہیں، تو اب جہاد سے واپس آ رہے ہیں، جہاد. تو آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ، سارے سب آگے چلے گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے. تو اب خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. دوڑ لگائیں. تو حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی. سبحان اللہ، سارے عالم کا ہادی تمہیں گھر کی زندگی بتا رہا ہے کہ گھر میں زندگی کیسی ہوتی. یہ مولوی صاحب چاہتے ہیں فتوے سے گھر چلاؤں، فتوے سے تھوڑا ہی چلتا ہے، وہ تو محبت سے چلتا ہے. تو فرمانا کہ ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے. آپ نے صحابہ سے کہا تم سب آگے چلے جاؤ. سب آگے چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی. پھر ہم نے دوڑ لگائی تو فرمانے لگے ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا ہذہ بتلک، کہ اب تیرا میرا حساب برابر ہوگا، پہلے تو جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے. بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا عربوں میں، بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے، چھوٹی چھوٹی بوٹی نہیں ہوتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مثلا بوٹی اٹھائی، کبھی کبھی گھر میں مہینے میں ایک آدھ دفعہ گوشت بنتا تھا، تو آپ بوٹی اٹھا کر ایسے کھاتی نوشتی، تو ساری دیو دم کھائی نہیں جاتی تو رکھ دیتی تھی. تو اللہ کا نبی وہی بوٹی اٹھاتے تھے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے کھاتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ پانی کا پیالہ اٹھاتی اور پیتی. وہ پہلے بھی بڑے ہوتے تھے، ایسے چھوٹے گلاس نہیں ہوتے تھے، تو وہ پیتی تو جب رکھ دیتی تو اللہ کا نبی پیالہ اٹھاتے، جہاں اما عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی دکھا کے یہ کرتے تھے. یہ بتا رہے ہیں اظہار محبت رشتوں میں بہت ضروری ہے. تو بھائیو یہ بھی دین ہے، اور بہت بڑا دین ہے. اور دکھ درد کی بات یہ ہے نہ یہ بتایا جاتا ہے نہ یہ سکھایا جاتا ہے. زیادہ زور عبادات پر ہی ہے. حسن جو پیدا ہوتا ہے وہ میک اپ سے پیدا ہوتا ہے. ہمارے دین کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق ہے، وہ یہ زندگی ہے جس کو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے نمونہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. کہ ایک دوسرے کے لیے راحت بنو، ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنو، ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا سیکھو، سہ جاؤ، پی جاؤ. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہو سارے بھائی، کرو گے نا انشاءاللہ. ایک 63 میں ہمارے اپنے عزیزوں میں برادری میں ایک آدمی نے کروڑوں بنائے حرام راستے سے.
وہ اس کا اچانک انتقال ہو گیا کوئی 60 سال کی عمر میں. تو وہ یہ کہا کرتا تھا میں اج مر جاواں میرے بچیاں نو کسے دی پرواہ نہیں. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اس کی زبان. اج مر جاواں میری دھی نو کسے دی پرواہ نہیں. وہ مر گیا تو ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام جمع نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے. تو میرے بھائیوں یہاں اسلام کے نمائندے بنو، اسلام کا جھنڈا اٹھاؤ اور اچھے شہری بن کے دکھاؤ. اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو. اپنے کتنے ہاں میں یہ نہیں میں روکتا نہیں ہوں کہ حافظ نہ بناؤ عالم نہ بناؤ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں میں بھی وینکوور سے آیا تو وہاں ہمارے جو سکھ بھائی ہیں وہ وزیر بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں اور وہ ایم پی بھی ہیں اور سارے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. تو تم صرف پیسے ہی بناتے رہو، یہ کون سی عقل مندی؟ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو. یہاں ایسے اور سکول بناؤ، جائیدادیں یہاں بناؤ. اگر پاسپورٹ یہاں کا ہے تو یہاں پیسہ خرچ کرو، یہاں کے غیر مسلموں کو صدقہ دو. کل ہم گئے تھے، وہ ایک بڑا ٹاور ہے تو اس میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی اکیلی تنہا. تو اسے اس کی چہرے پر بے بسی دیکھ کر اس سے تھوڑی بات کی تو پتہ کہنے کہ میری 92 سال عمر ہے، میں اکیلی رہتی ہوں. ایسوں کو جا کر 2 دن مل لو اور کچھ کھلا دو تو وہ کلمہ پڑ جائیں. اب آپ لوگ جب یہاں آتے ہو تو پچھلے سمجھتے ہیں کہ ہوں تو سونے دی کان ہاتھ پائے گیا. پتر تیری بہن دی شادی کرنی ہے پیسے گھل، پتر تیری بڑی دی شادی کرنی ہے پیسے گھل. وہ بیچارہ یہاں کیا کرے، وہ نوٹ چھاپے. وہ ہمارے در آدم خیل میں جاؤ، جتنے ڈالر چاہیے لے لو آسٹریلین، جس نے لینے جو لے لو. امریکی ڈالر، آسٹریلی ڈالر، کینیڈین ڈالر، پاؤنڈ بھی لے لو، ریال بھی لے لو. یا تو پچھلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کمائی کتنی مشکل ہے. تو میں نہیں کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے نہ کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہ کرو، لیکن پہلے اپنے بیوی بچوں کو دیکھو. پہلے یہاں اپنے پہلے جن کے والدین یہاں ہیں ان سے کہتا ہوں ماں باپ کو ٹائم دو، ماں باپ کو عزت دو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو آنے والی بہو کو تنگ نہ کرو، اپنے بچے کی زندگی کو برباد نہ کرو. ایک حد ہے، یہ خامند کے ذمہ، بچے کے ذمہ ہے. ماں باپ کو اپنی عزت دے، بیوی کو اپنی عزت دے. اگر آپ اپنی اولاد کے خرچوں سے بعد بھی پیسہ بنتا ہے تو پھر اپنی کسی بہن کی، بھتیجی کی، بھانجی کی، بھائی کی شادی کرنی تو پیسہ بھیجو. لیکن اس طرح بچوں کو تنگی میں ڈال کے، اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کے، ڈبل شفٹیں کر کے یہ ظلم نہ کرو کہ نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، قرآن بھی گیا، مسجد بھی گئی، جانوروں کی طرح لگے ہوئے. یہ کیا زندگی؟ آخری الفاظ میرے نبی کے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. ان 1400 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش نظر آتی ہے تو صرف کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش نظر آتی ہے کہ ظلم انتہا پہ ہے، مظلوم انتہا پہ ہے. زمین آسمان نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں، نہ دیکھیں گے، نہ ایسے قربان ہونے والے دیکھے نہ دیکھیں گے. اور سورج ڈھلا اور یہ جنت کے وارث نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں. جنت ہی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں. میرے نبی نے فرمایا میرے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم گرمی میں بیٹھے ہو، میں بھی یہاں کھڑا ہو کے میرا سر درد کا مستقل مریض ہوں. اپنے آپ کو چونکہ مجھے 2 دن سے پھر اٹیک شروع ہو گیا تو میں اس وقت کوئی آسانی سے نہیں بول رہا ہوں، زور لگا کے بول رہا ہوں. لیکن پتہ کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے. امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا. اور یہاں ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا اور اعلان ہو رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو آپ اگر نماز چھوڑ بھی دیتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، امت کو پیغام سنانا ہے، بتانا ہے، دکھانا ہے کہ مرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. آپ نے اپنے لشکر کے ایک نوجوان کو بلایا، زہیر بن القین.
وہ آ گیا کہ یہ شمر سے کہو 5 منٹ تو میں اپنی طرف کہہ رہا تھوڑی دیر رک جائے مجھے نماز پڑھنے دے پھر جو چاہے مرضی کر. اس حال میں نماز نہیں چھوڑ. آپ بڑے مصروف ہیں, ایک چھوٹا سا مصلی اپنے ساتھ رکھو. آپ کو پاس ٹائم کوئی نہیں, فرض پڑھ لو, صرف فرض پڑھ لو تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے. صرف فرض. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنتیں چھوڑ دو, میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو صرف فرض پڑھ لو تاکہ کم از کم حاضری لگ جائے. خوف کی نماز نہیں, عشق کی نماز پڑھو جو حسین نے پڑھ کے دکھائی. جب انہوں نے کہا ہم نماز نہیں ہم تلوار نہیں روکیں گے, تو آپ نے کہا آدھے ہو جاؤ, آدھے نماز پڑھو, آدھے ان سے لڑائی کرو. پھر ان کو واپس بلا کے کہا تم نماز پڑھو ہم لڑائی کرتے ہیں. عصر کی نماز سے پہلے گردنیں کٹ کر اور نیزوں پہ چڑھ گئے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اللہ کی نماز پڑھو, اللہ کی محبت میں نماز پڑھو, اللہ کے شوق میں پڑھو, کسی کے ڈر سے نہیں, کسی کے خوف سے نہیں. جیسے آپ رات کو 12 بجے اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوئی آپ فرما برداری کی میں نہیں ہوتے ہیں, وہ $100 دا ڈر اندر ٹھوک جامنا. نہیں تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری طرح پاکستان میں دن کے 12 بجے بھی اشارہ توڑ کے تم جا رہے ہو تو چھوٹا بڑا چنگا تکڑا ہے نا. ہاں, محبت کی نماز پڑھ. میں سینٹرل ماڈل سکول لاہور سے میں نے میٹرک کیا تھا, تو میں ہاسٹل میں تھا, تو کئی وارڈن آئے, ہاسٹل وارڈن. تو ایک وارڈن طالب حسین تھے رحمت اللہ علیہ, بڑے اس وقت تو بڑے برے لگتے تھے, اب بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ انہوں نے نگرانی ٹائٹ کر دی, ہمیں نکلنے نہیں دیتے تھے اور بھاگنے نہیں دیتے تھے ادھر, اور نماز کمپلسری کر دی. تو عشاء کی نماز میں کھڑا تھا, میرا روم میٹ آیا, فوت ہو گیا, اللہ اس کی بخشش کرے, جاوید نام تھا. تو ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین. تو اس نے میرے قریب آ کر نماز کے نیت شروع کی, 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. اب میں بھی نماز میں کھڑا ہوں, میں کہا ایک ہی کیتا ہے, یہ ہماری نماز ہو رہی. وہ کہتا ہے طالب حسین دی پڑھدا پیا, کتھی اللہ دی پڑھدا پیا. اللہ حسین والی نماز پڑھو, محمد مصطفیٰ والی نماز پڑھو. تو بھائیو اپنے نبی کی پیاری زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو. یہ تبلیغ کا کام اسی کی محنت ہے. میں زیادہ نہیں مانگتا ہوں, سارے مجمع سے کہتا ہوں صرف ایک ویکنڈ مہینے میں تبلیغ میں لگا لیا کرو, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور آج کے بعد نیت کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, دھوکہ نہیں دینا, رزق حرام نہیں کمانا. اور آخری بات ہے, اگر آپس میں کسی سے لڑے ہو صلح کر لو, معاف کر. خاص اور خامد اور بیوی لڑے ہوں, دیکھو عجیب بشارت سناتا ہوں, خامد اور بیوی لڑے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کو خامد بیوی کی صلح اتنی محبوب اور اتنی پسند ہے. باقی جس سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہے, آپ ایسی اپنی ایسوسیشن بناؤ کہ جس میں یہ جھگڑے آئیں. عدالتوں میں مت جاؤ, اپنے بناؤ, اس میں ایسے اہل علم لوگوں کو ڈالو کہ وہ آپ کے جھگڑے پنچایت کے طور پر مٹائیں. عدالتوں میں جا کر تو پھر وہ مزید بڑھتے بات بڑھ جاتی ہے. آپ ایک معاشرہ بنو, یہیں شادیاں کرو, یہیں بچے بچیوں کی شادیاں, یہاں کی بچی یہاں کا بچہ ہو تو کمپرومائز ہو جائے گا. وہاں سے بچی آئے یا بچہ آئے, وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا, پھر مصیبتیں پڑتی ہیں, مشکلیں پڑتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ تو خالی ایک میرا مشورہ ہے, یہ میرا کوئی نصیحت نہیں, مشورہ ہے. اگر آپ کر لیں گے, جب آپ نے یہاں رہنا ہے تو یہیں ایک معاشرہ بناؤ. تو سارے بھائی اس کے نیت کرتے ہو نا. تو آخری بات جو میں نے کی تھی دھیان سے سن لینا, کہ کسی سے ناراض ہو تو اٹھ کے صلح کر لینا, ٹھیک ہے نا. سارے بھائی نیت کرتے ہو, چلو درود شریف پڑھو. کامنٹ پڑھا رہا ہوں اوپر کی تو کہہ دیا نا کہ کوئی صفت دی تو کرو. پتہ نہیں کیا ہے میرے بھائی نے,
اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ جتنے بہن بھائی تشریف لائے ہیں سب کو قبول فرما، ان کو ان کی نسلوں کو محفوظ فرما، ان کو ان کی نسلوں کو اسلام پہ ثابت قدم فرما. یا اللہ اس ادارے کو کامیاب فرما، اس کی ضرورتیں پوری فرما. اس جیسے ادارے پورے بر اعظم میں یا اللہ کھولنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرما. مسجدیں بنوا، مدرسے، اسکول بنوا، ان کی آپس میں محبتیں قائم فرما، لڑائیاں ختم فرما. خامند اور بیوی میں جو لڑائیاں ہیں انہیں صلح میں تبدیل فرما دے. بچے جو یا اللہ رل گئے خامند اور بیوی کی لڑائی سے، ان کو ماں باپ کا سایہ نصیب فرما. یا اللہ جو حرام کام میں پھنس گئے ان کو رزق حلال نصیب فرما. یا اللہ جس قسم کے بھی غلط چیز میں ہیں اس سے نکال کے اپنے محبوب والی پیاری پاک پاکیزہ زندگی نصیب فرما. یا اللہ ان سے ہم سب سے راضی ہو جا. جو ہم میں بیمار ہیں صحت شفائے کامل نصیب فرما. اور جو ایمان پہ دنیا سے جا گئے چلے گئے اور قبروں میں تو ان کی قبروں کو روشن فرما. جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. اس سارے مجمع سے اور ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم. آمین.